السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں ایسے دلچسپ سوالات جن کا جواب صرف جین لوگ ہی دے پاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آپ ان میں سے ایک ہیں یا نہیں۔ آخر تک ویڈیو دیکھیں کیونکہ کچھ سوالات کے جواب آپ کو بھی حیران کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: خانہ کعبہ میں کون سی جگہ طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لیے ایک نشان کا کام دیتا ہے؟ جواب: حجر اسود خانہ کعبہ کے طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لیے ایک نشان کا کام دیتا ہے۔ سوال: سب سے زیادہ فتوحات کس خلیفہ کے دور میں ہوئیں؟ جواب: سب سے زیادہ فتوحات خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئیں۔ سوال: 7 دن رات متواتر باد باران اور آندھی نے کس قوم کو تباہ کر دیا؟ جواب: 7 دن رات متواتر باد باران اور آندھی نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا۔ سوال: نماز کے لیے اذان دینے کا حکم قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ جواب: نماز کے لیے اذان دینے کا حکم قرآن مجید کی سورۃ مائدہ میں دیا گیا ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد بتائیں۔ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں عیسائی کا سردار مالک بن وافلہ جو سپہ سالار اعلیٰ بھی تھا مارا گیا، اور بھی کئی سردار مارے گئے۔ بتائیں آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں یک کے بعد دیگر کتنی تلواریں ٹوٹیں؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں عیسائی کا سردار مالک بن وافلہ جو سپہ سالار اعلیٰ بھی تھا مارا گیا، اور بھی کئی سردار مارے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں یک کے بعد دیگر 9 تلواریں ٹوٹیں۔ سوال: زمزم کا کنواں کس نے دریافت کیا تھا؟ جواب: حضرت عبد المطلب نے دریافت فرمایا تھا۔ سوال: کس انصاری نے سب سے پہلے اپنا مکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نذر کیا؟ جواب: حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنا مکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نذر کیا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کے مکان انہی کی زمین پر تعمیر کیے گئے۔ سوال: حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کن سے سیکھ کر اذان کا آغاز کیا؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے سیکھ کر اذان کا آغاز کیا۔ سوال:
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس چیز میں بند کر کے دریا میں بہا دیا گیا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا گیا تھا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس آسمان تک گئے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان تک گئے۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک قرآن پاک کی سب سے سخت آیت کون سی ہے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک قرآن پاک کی سب سے سخت سورۃ النساء آیت نمبر 127 ہے۔ سوال: رمضان میں کون سی چیز پینے سے اور بھی زیادہ پیاس لگتی ہے؟ جواب: رمضان میں سگریٹ پینے سے اور بھی زیادہ پیاس لگتی ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ کہاں گزارا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ اپنی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں گزارا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نبوت سے کتنے برس پہلے پیدا ہوئیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نبوت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئیں۔ سوال: شب قدر والے دن سورج کیسا ہوتا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کس آسمان پر ملاقات ہوئی تھی؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام احسام تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ سوال: آسمان پر سب سے پہلے کس فرشتے نے نماز پڑھی؟
جواب: آسمان پر سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کس نبی کی بہن تھی؟ جواب: حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بہن تھی۔ سوال: جنتی کو جنت میں کتنے خادم ملیں گے؟ جواب: جنتی کو جنت میں 80,000 خادم ملیں گے۔ سوال: وہ کون سا معجزہ ہے جس کو روزانہ مرد اور عورتیں دیکھتے ہیں؟ جواب: قرآن مجید ہے جس کو روزانہ مرد اور عورتیں دیکھتے ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا مغز کس کو کہا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا مغز دعا کو کہا تھا۔ سوال: بادشاہوں میں سب سے پہلے کس بادشاہ نے اسلام قبول کیا؟ جواب: شاہ حبشہ نجاشی۔ سوال: جہنمی جب جہنم میں روئیں گے تو ان کے آنسو کیسے ہوں گے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی اس قدر روئیں گے کہ اگر ان کے آنسو میں کشتیاں چلائی جائیں تو چلنے لگے۔ جہنمی خون کے آنسو روئیں گے یعنی پانی کے آنسو کی جگہ۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ سوال: العزیز کے معنی کیا ہیں؟ جواب: العزیز کے معنی عزت والی کتاب ہے۔ سوال: جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں کس کی حکومت تھی؟ جواب: جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں نجاشی کی حکومت تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ نماز جمعہ کی امامت کس جگہ کی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ نماز جمعہ کی امامت بنو سالم میں کی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے کس صحابی کو بھیجا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔ سوال: اسلامی تاریخ میں مسجد کے ساتھ مینار سب سے پہلے کس نے اور کہاں بنوایا؟
جواب: اسلامی تاریخ میں مسجد کے ساتھ مینار سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بصرہ کی جامع مسجد میں بنوایا۔ سوال: کس خلیفہ راشد نے مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے بند تعمیر کیا؟ جواب: خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے بند تعمیر کیا۔ سوال: آج ثانیہ کس کو کہتے ہیں؟ جواب: آج ثانیہ کو قوم سمود کہتے ہیں۔ سوال: قوم عاد کے لوگوں کا قد کیا تھا؟ جواب: تاریخی کتابوں میں قوم عاد کے لوگوں کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے کیا بویا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے گندم اور جو بویا تھا۔ سوال: جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح آنکھوں میں پہنچی تو آپ علیہ السلام کی نظر کہاں پڑی؟ جواب: جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح آنکھوں میں پہنچی تو آپ علیہ السلام کی نظر جنت کے پھلوں پر پڑی۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے کتنی انجیلیں لکھی گئیں؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے 75 انجیلیں لکھی گئیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو غسل دینے والی کون تھی؟ جواب: زمانہ نبوی میں حضرت ام عطیہ عورتوں کو غسل دیا کرتی تھی جن کا لقب غسالہ پڑ گیا تھا، اصل نام نصیبہ تھا۔ سوال: قرآن مجید کی کنجی کس کو کہتے ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی کنجی بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ سوال: کس نبی کا جنازہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام کا جنازہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ سوال: کون سے نبی تھے جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت مدینہ میں کتنی مساجد تھیں؟
جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت مدینہ میں 10 مساجد تھیں۔ سوال: باغ جنت کے حوض کا ذکر کس صورت میں ہے؟ جواب: باغ جنت کے حوض کا ذکر سورۃ کوثر میں ہے۔ سوال: کیا روزہ بند کرنے یا کھولنے کے لیے اذان ضروری ہے؟ جواب: جی نہیں، روزہ بند کرنے کا تعلق اذان فجر سے نہیں، صبح صادق سے پہلے کھانا پینا بند کرنا ضروری ہے۔ یوں ہی جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے افطار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، نہ سائرن کا انتظار کیجیے نہ اذان کا، فوراً کوئی چیز کھا پی لیں۔ سوال: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مسلمانوں میں افضل کون ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ سوال: وہ کون سے انبیاء ہیں جن کو اللہ نے بچپن ہی سے نبوت سے سرفراز فرمایا؟ جواب: دو انبیاء ہیں جن کو اللہ نے بچپن ہی سے نبوت سے سرفراز فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ہجرت افضل ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہجرت افضل ہے جس نے بدی کو ترک کر دیا۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے جنگ میں ابو جہل کو مار ڈالا؟ جواب: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جنگ میں ابو جہل کو مار ڈالا۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جن کے شانے پر ابو جہل کے بیٹے مکرمہ نے تلوار ماری، پھر بھی وہ اسی حالت میں لڑتے رہے لیکن ہاتھ کے لٹکنے کی زحمت ہوتی تھی، بالآخر ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ ہاتھ الگ ہو گیا؟ جواب: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے شانے پر ابو جہل کے بیٹے مکرمہ نے تلوار ماری، پھر بھی وہ اسی حالت میں لڑتے رہے لیکن ہاتھ کے لٹکنے کی زحمت ہوتی تھی، بالآخر ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ ہاتھ الگ ہو گیا۔ سوال: دوزخ کی آگ کی حرارت دنیا کی آگ سے کتنی زیادہ ہوگی؟ جواب: دوزخ کی آگ کی حرارت دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی۔ سوال: وہ کون سا بادشاہ گزرا ہے جو ہر سال اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھتا تھا؟ جواب: سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھتے تھے۔ سوال: ام الکتاب کی سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: ام الکتاب سورت فاتحہ کو کہا جاتا ہے۔
سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے کتنے دن بعد دریا میں بہا دیے گئے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے 3 دن بعد دریا میں بہا دیے گئے۔ سوال: کیا ڈراؤنے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، ڈراؤنے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ سوال: کس سورت کی تلاوت کرنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے؟ جواب: روزانہ صبح سورت یاسین کی تلاوت کرنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے۔ سوال: مکہ میں پہلی مسجد کس نے بنائی تھی؟ جواب: مکہ میں پہلی مسجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی۔ سوال: قرآن پاک کی سورت انعام کا کیا مطلب ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورت انعام کا مطلب جانور مویشی ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز گزرتے وقت لڑکے کو آدمی اور لڑکی کو عورت بنا دیتی ہے؟ جواب: عمر لڑکے کو آدمی اور لڑکی کو عورت بنا دیتی ہے۔ سوال: کس مخلوق کے خون میں سونا پایا جاتا ہے؟ جواب: انسان کے خون میں سونا پایا جاتا ہے۔ سوال: حدیث مبارکہ میں جنت کے پھول کسے کہا گیا ہے؟ جواب: حدیث مبارکہ میں جنت کے پھول بچوں کو کہا گیا ہے۔ سوال: سورۃ نور کس مشہور غزوہ کے بعد نازل ہوئی؟ جواب: سورۃ نور مشہور غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جو قضا ہو جائے تو پانچوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب: جس نماز کے بارے میں علم نہ ہو کہ کون سی نماز قضا ہوئی۔ سوال: حوض کوثر کا نام حوض کوثر کیوں رکھا گیا؟ جواب: اس کا نام حوض کوثر اس لیے کہ اس کے پاس لوگ کثرت سے جائیں گے۔ سوال: کون سے پیغمبر کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی؟
जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ईमान की गवाही खुद अल्लाह ताला ने दी। सवाल: हजाबत से क्या मुराद है? जवाब: हजाबत से मुराद खाना काबा की पासबानी और कलीस बरादरी है। सवाल: मुशरिकीन व कुफार की छोटी नाबालिग औलाद आखिरत में किस जगह रहेंगी? जवाब: सही कौल के मुताबिक मुशरिकीन व कुफार की छोटी नाबालिग औलाद आखिरत में जन्नत में जाएंगे और ये अहले जन्नत के खादिम होंगे। सवाल: कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा किस खलीफा के पास था? जवाब: कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास था। सवाल: सोते वक्त कौन से फल को काट कर नाक पर रगड़ने से जिंदगी भर पेट बाहर नहीं आता? जवाब: नाशपाती को। सवाल: कसस अल अंबिया में तौरेत की लूह का हजम मोटाई क्या आया है? जवाब: एक ऊंट के बराबर। सवाल: कुरान पाक में हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी बार किया है? जवाब: कुरान पाक में हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम का जिक्र एक मर्तबा आया है। सवाल: क्या दूध ना देने वाले जानवर की कुर्बानी जायज़ है? जवाब: जी हाँ, दूध ना देने वाले जानवर की कुर्बानी जायज़ है। सवाल: उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा का वो कौन सा बहनोई था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों ग़ज़वा उहद में हलाक हुआ? जवाब: उबी बिन खलफ। सवाल: कौम समूद के लोग कहाँ घर बनाते थे? जवाब: कौम समूद के लोगों के बारे में कहा जाता है वो लोग पहाड़ों में घर तराशते थे। सवाल: नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले नमाज जुम्मा कहाँ पढ़ाई? जवाब: नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले नमाज जुम्मा बस्ती बनी सालिम में पढ़ाई। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचा हैं जो ग़ज़वा बदर में कैदी हो गए?
जवाब हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। सवाल, अल्लाह ताला किस रात को ग़ुरूब आफ़ताब के वक्त से पहले ही आसमान पर तजल्ली फरमाता है? कोई इस्तग़फ़ार करने वाला मैं इसकी मग़फ़िरत कर दूँ, कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं इसे रिस्क दे दूँ। जवाब, वो रात शब कदर की रात है। सवाल, जहाँ मस्जिद अक्सा है वहाँ पहले क्या था? जवाब, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तामीर करता हैकल वाक़या था। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के चचा थे। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कितनी मरतबा काफिरों पर अज़ाब के लिए दुआ की थी? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 3 मरतबा काफिरों पर अज़ाब के लिए दुआ की थी। सवाल, इस्लाह उम्मुल मोमिनीन से क्या मुराद है? जवाब, इस्लाह उम्मुल मोमिनीन से मुराद अज़वाज मुत्तहरात हैं। सवाल, दरिया नील हर साल खुश्क हो जाता था। दौर जहालत में एक लड़की को दुल्हन बनाकर इसकी भेंट दी जाती थी तो दरिया चढ़ता था। बताए किस खलीफा के रुक़ा लिखने और वही रुक़ा दरिया नील में डालने से दरिया नील चढ़ा था और आज तक उस सतह से कम न हुआ। जवाब, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के रुक़ा लिखने से। सवाल, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद शरीयत के अहकाम बजा लाने में सबसे ज़्यादा सख्ती करने वाले सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु कौन थे? जवाब, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से मेरी उम्मत के हक़ में सबसे ज़्यादा मेहरबान अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हैं और शरीयत के अहकाम बजा लाने में मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा सख्त उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया। सवाल, हज़रत साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह अन्हु को तीर का ज़ख़म आया और आप ग़ज़वा बनु क़रीज़ के बाद इंतकाल कर गए। बताएं आप रज़ी अल्लाह अन्हु के तीर लगने के बाद कितने दिन बाद इंतकाल हुआ? जवाब, हज़रत साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह अन्हु को तीर का ज़ख़म आया और आप ग़ज़वा बनु क़रीज़ के बाद इंतकाल कर गए। आप रज़ी अल्लाह अन्हु को तीर लगने के 25 दिन बाद इंतकाल हुआ। सवाल, अंसार का लफ्ज़ी मतलब क्या है? जवाब, अंसार का लफ्ज़ी मतलब मददगार यानी मदद करने वाला है। सवाल, नमाज कसूफ की कुल कितनी रकअतें होती हैं?
جواب: نماز کسوف کی کل 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ سوال: بتائیں کون سے پیغمبر درخت میں سما گئے تھے لیکن لوگوں نے آرے سے چیر دیا تھا؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام درخت میں سما گئے تھے لیکن لوگوں نے آرے سے چیر دیا تھا۔ سوال: پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کس پرندے کی ہے؟ جواب: پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کوے کی ہے۔ سوال: ستارے زمین سے چھوٹے ہوتے ہیں یا بڑے؟ جواب: ستارے زمین سے بڑے ہوتے ہیں یہاں تک کہ سب سے چھوٹا ستارہ زمین سے 8 گنا بڑا ہے اور سب سے بڑا ستارہ زمین سے 120 گنا بڑا ہوتا ہے۔ سوال: حضرت اویس کرنی تابعی ہیں یا صحابی؟ جواب: حضرت اویس کرنی تابعی ہیں۔ سوال: وہ کون سی عورت ہے جس نے سب سے پہلے زرع پہنی؟ جواب: حضرت ہاجرہ ہیں، انہوں نے حضرت سارہ کے پہچاننے کے خوف سے زرع پہنی۔ سوال: کس دن کی دعا سب سے بہتر ہے؟ جواب: عرفہ کے دن کی دعا سب سے بہتر ہے۔ سوال: واقعہ کربلا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے نواسے شہید ہوئے؟ جواب: واقعہ کربلا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ سوال: باب الریان جنت کا دروازہ کن کے لیے ہے؟ جواب: باب الریان جنت کا دروازہ روزے داروں کے لیے ہے۔ سوال: صلاۃ الخوف کس موقع پر پڑھی جاتی ہے؟ جواب: صلاۃ الخوف حالت جنگ کے موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ سوال: کیا کوئی آدمی ایسا بھی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بردست خود نیزہ مارا ہو اور اس سے وہ ہلاک ہو گیا ہو؟ جواب: ہاں، ایک کافر ہے جس کا نام ابی بن خلف ہے، غزوہ احد میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مارا گیا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام وفات سے پہلے کتنے دن تک بیمار رہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام وفات سے پہلے 11 دن تک بیمار رہے۔
سوال: غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنی تلواریں تھیں؟ جواب: غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں تھیں۔ سوال: آخری 4 صورتوں کے علاوہ اور کون سی صورت ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے؟ جواب: آخری 4 صورتوں کے علاوہ سورۃ جن ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے۔ سوال: کس خلیفہ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا گیا؟ جواب: خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا گیا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں لوگ جانوروں کی طرح راستوں پر کیا کریں گے؟ جواب: لوگ جانوروں کی طرح راستوں پر زنا کریں گے۔ سوال: رمضان میں کس وقت سونے سے یادداشت چلی جاتی ہے؟ جواب: اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سونے سے کیوں منع کیا گیا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جو شخص فجر کی نماز کے بعد سونے کا عادی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی یادداشت کو ختم کر دیتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق اس کے لیے حلال رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اکثر لوگ نماز فجر یا پھر رمضان میں بھی سحری کھانے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً سو جاتے ہیں، تو ایسا کرنا درست نہیں۔ اگر سونا ہی ہے تو کم از کم سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ سوال: ابلیس نے کتنے ہزار سال تک عرش کا طواف کیا؟ جواب: ابلیس نے 14,000 سال تک عرش کا طواف کیا۔ سوال: سب سے پہلے عربی کس انسان نے بولی تھی؟ جواب: سب سے پہلے عربی حضرت ہود علیہ السلام نے بولی تھی۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کن 2 فنوں میں ماہر تھی؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سنگ تراشی اور فن تعمیر میں ماہر تھی۔ سوال: کیا بے جا سوالات کرنا پسندیدہ عمل ہے؟ جواب: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، بے شک تیری امت مسلسل یہ کہتی رہے گی، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہاں تک کہ وہ یہ بھی کہہ دیں گے کہ یہ تو اللہ ہے جس نے مخلوق کو پیدا فرمایا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ سوال: بیت المقدس کی فتح کے وقت چابیاں کس صحابی کے حوالے کی گئیں؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ سوال: جھوٹ بولنے پر ہمارے جسم کا کون سا حصہ گرم ہو جاتا ہے؟
जवाब: झूठ बोलने पर हमारे जिस्म का हिस्सा नाक है जो गर्म हो जाती है। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस मुल्क का सफ़र किया था? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मुल्क शाम का सफ़र किया था। सवाल: यतीम का माल खाने वाले की क्या सज़ा है? जवाब: जो लोग नाहक जुल्म से यतीमों का माल खा जाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं और अनकरीब दोज़ख में जाएंगे। सवाल: जंगे जमल को जंगे जमल क्यों कहते हैं? सवाल: अल्लाह किससे ताल्लुक़ तोड़ता नहीं और किससे ताल्लुक़ जोड़ता नहीं? सवाल: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के कितने लोग खौफ खुदा से फौत हो गए थे? जवाब: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के 30,000 लोग खौफ खुदा से फौत हो गए थे। सवाल: रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सूरत के बारे में फरमाया कि इसने मुझे बूढ़ा कर दिया है? जवाब: रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत हूद के बारे में फरमाया कि इसने मुझे बूढ़ा कर दिया है। सवाल: मुनाफिकीन को जहन्नुम की किस मंजिल में कैद किया जाएगा? जवाब: मुनाफिकीन को जहन्नुम की 7वीं मंजिल में कैद किया जाएगा। अगर आपने आज की वीडियो के कम से कम आधे सवालात के सही जवाब दिए तो आप वाकई कमाल के ज़हीन हैं। नीचे कमेंट में बताएं कि आपने कितने सवालात के सही जवाब दिए। और हाँ, मज़ीद ऐसे ही दिलचस्प और इस्लामी सवालात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।